الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی ماحول نصیب کیا، ورنہ اگر ہم لوگ ایسے چھوٹے گاؤں میں ہوتے جہاں نہ مدرسہ ہوتا نہ اسکول ہوتی تو پتہ نہیں ہماری زندگی نہ دین کی رہتی نہ دنیا کی۔ اب ایسے ماحول دیا ہے، اس ماحول کو ہم صحیح رکھنے کی کوشش کریں، اس کو بگاڑے نہیں۔ اس بگاڑنے کے آدمی اسباب اختیار کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کھیت ہے، اب کھیت کب بگڑے؟ آدمی اس پر محنت نہ کرے یا زمین کو غلے کو زرا دے۔ اسی طرح تجارت ہے، دکان ہے، کب بگڑے؟ آدمی دکان پر نہ بیٹھے یا مال کو جلا دے یا دکان کو بے اوقات کھولے، لوگ سو جائے تب یہ کھولے دکان کو۔ کھیتی ہے، یہ برباد ہوگی نہ بونے کی وجہ سے۔ مکان آدمی بند رکھا، کھولتا ہی نہیں، نہ اس کی صفائی کرتا ہے تو یہ مکان بھی ایک دن گر جائے گا۔ یہ سب بربادی کے اسباب ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگی کے بربادی کے اسباب کہ ایسی چیزیں ہم خریدیں جو ہمارے ماحول کو بگاڑے۔ مثلا گھر میں ہم ٹیلی ویژن لے آئے یا موبائل کے ذریعے بے حیائی اور فحش منظروں کو دیکھے اور اس میں اپنے اوقات کو برباد کرے، یہ ہمارے گھر کی بربادی ہوگی۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے آیتیں اتاری۔ نبی علیہ السلام مکہ میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، سارے مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف بلانے کی باتیں کرتے تھے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو۔ مکہ میں ایک کافر سردار تھا، نضر ابن الحارث۔ یہ ایران ہے، روم ہے، وہاں جاتا تھا، وہاں سے ناول لے آتا تھا، کتابیں جس میں رستم کے واقعات، پرانے بادشاہوں کی کہانیاں، ایسی چیزیں لاتا تھا اور کہتا تھا کہ چھوڑو اس قرآن کو، تم یہ باتیں پڑھو۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ دوسری وجہ یہی نضر ابن حارث جو ہے، وہاں روم سے کوئی باندی لایا تھا، وہ گانا گاتی تھی، کہتا اس کو سنو، قرآن کو مت سنو۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے بات
یہ کہہ رہے ہیں کہ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ تو یہ لیضل گمراہ کر دے، بھٹکا دے بغیر علم، نادانی سے، جہالت سے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بناوے، اولئک لہم عذاب مہین، کہ ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب وہ دور تو گیا کہ جس دور میں یہ چیزیں اس وقت گمراہ کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے آدمی گمراہ کرنے والی چیزیں ٹیلی ویژن ہے، اسی طرح ویڈیو گرافی ہے کہ آدمی کیمرہ ہے، بہت سی چیزیں جس میں حرام تصویر آدمی رکھے، ویڈیو کے ذریعے حرام منظروں کو اور حرام چیزوں کو جو ہے ویڈیو کرے اور پھر لوگوں کو بتائے، یا کوئی فلم کی ٹاکیز خرید کر فلم بتائے۔ یہ جتنے بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام کاموں سے کی طرف لے جائیں گے اور آدمی کو گمراہ کر دیں گے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ موبائل میں اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ یہ دردناک عذاب پر ہمیں پہنچا دے گا، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ تو یہ ماحول کے بگاڑنے کی چیز کہ جس سے ہمارا ماحول بگڑے اور ہم صحیح راہ پر نہ آئے، غلط راہ پر بھٹکتے رہے۔ تو یہ غلط راہ پر اگر ہم ان چیزوں کو خرید کر بھٹک جاوے، اس سے بہتر ہے کہ صحیح چیزوں کو خریدے۔ اس لیے وہ اسباب جو گناہوں میں آدمی استعمال کرے، ایسی چیزوں کی بھی تجارت بھی گناہ ہوگا جو حرام کاموں کی طرف لے جائے۔ اس لیے آدمی اپنی تجارت میں بھی دیکھ لے کوئی حرام چیزیں تو نہیں بیچ رہا ہے، کوئی آدمی جوا کھیلنے کی پتے بیچ رہا ہے جس سے لوگ جوا کھیلے، یا شراب بیچ رہا ہے، تو ایسے حرام کاموں چیزیں جو بیچ کر آدمی اپنی روزی کو حرام نہ بنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جتنے بھی وہ اسباب ہو جو ہمیں حرام کی طرف لے جاتے ہو، یہ تو ماحول بگاڑنے کے اسباب لانے کی بات، حالانکہ ہمیں ان اسباب سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صالح علیہ السلام کے جس کنویں سے گزرے تھے تو کہا جلدی بھاگو، جلدی چلو، کہیں ان پر جو عذاب آئے گا ہم پر نہ جائے۔ تو یہ گناہ کے اسباب اور ان چیز گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب سے ہم رکے۔ اسی سورہ لقمان میں لقمان جو ہے ایک اللہ کے محبوب بندے گزرے، نبی نہیں تھے، بعض مفسرین نے ان کو نبی لکھا ہے لیکن صحیح ہے کہ نبی نہیں تھے۔ انہوں نے حکمت اور علم کی بات کہی کہ آدمی علم دین کو حاصل کرے، اپنے اولاد کو بھی دین کا علم سکھائے، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو انہوں نے انسانوں کو سمجھایا اور اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی۔ ہمارے یہاں فارسی میں گلزار دبستان، اسی طرح فارسی کی دوسری پڑھائی جاتی ہے جس میں لقمان کی 100 نصیحتیں ہیں۔
ہمیں وقت تو چند نصیحتیں قرآن کی 2-3 نصیحتیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس وقت کا ماحول بددین بنانے کا ہے، اور ایسی کتابیں ہماری اولاد پڑھتی ہیں جو شرک کی دعوت دی جاتی ہے، کفر کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ایسی کتابوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں، ہماری اولاد کو ایمان کی، یقین کی اور اللہ سے تعلق کی، اللہ رب العزت کی محبت اور ڈرنے کی باتیں بتائے، تاکہ ہماری اولاد ان شرکیہ کتابیں پڑھتے پڑھتے مشرک نہ بن جائے۔ ضرورت ہے ہمارے گھروں میں دینی ماحول بنائے۔ اس لیے میں نے بھی سوچا کہ اس وقت ہماری اولاد وہ دیندار بنے، تو یہ سورہ لقمان سے چند آیتیں ہم اس کو سمجھیں۔ پہلی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ حق تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دیا، علم دیا کہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکر کرے گا وہ اپنی ذات ہی کے لیے فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز قابل تعریف۔ تو یہ پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، اور اس کو ہم غلط راہوں میں اختیار نہ کرے۔ غلط راہ، مال مل گیا ہے تو آدمی گناہ کے کاموں کو نہ کرے، ظلم نہ کرے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اپنے رشتہ داروں کی اس کے ذریعے مدد کرے، نہ کہ سود کے ذریعے، ظلم کے ذریعے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تندرستی لیے اللہ کے دین کے کام میں لگائے۔ جوانی ہے، آدمی اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرے، نمازوں کو زندہ کرے، نماز کو قائم کرے، روزہ رکھ کے رمضان میں روزہ رکھے اور لوگوں کو بڑی باتوں کی طرف بلاوے۔ تو نعمت ایک تو زبان کے ذریعے شکر کہ الحمدللہ کہہ دیا، دل میں یہ سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اعضائے جوارح سے ان نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ تو یہ معنی ہے کہ نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہاں ایک نعمت حکمت یعنی علم، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت۔ اس نعمت جو ہے، اس کی یہ ایسی نعمت ہے کہ بندوں کو اوپر کر دے گا، ترقی میں پہنچا دے گا۔ تو یہ نعمت حکمت یعنی علم دین، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کون سی چیزیں بڑی ہیں، یہ مفسرین اس پر بحث کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے۔ جو کوئی چیز سب سے بڑی تو اللہ کی ذات، اس سے ہم تعلق پیدا کر لے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، اس کے تعلق کی ساری باتیں سب سے بڑی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی، اللہ کو یاد کرے یہ سب سے بڑی چیز۔ تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعاؤں میں لگے، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کرے، یہ سب سے بڑی بات۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کو راضی کر لینا سب سے بڑی بات۔ تو ایک تو یہ ہے جو لقمان کے اصل نصیحتیں اپنی اولاد، اپنے بیٹے کو کی تھی، ان نصیحتوں میں
اس وقت کے حالات کے مطابق سب سے بڑی نصیحت انہوں نے اپنے اولاد کو کی تھی۔ بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹے شرک مت کرنا، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک یعنی پارٹنرشپ، اللہ ایک ہے، اب دو خدا ماننا، چار ماننا، ہزاروں خداؤں کو قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا، اولاد دینا، سب اللہ۔ اگر کسی مخلوق کو اگر مانے گا تو یہ مشرک ہے۔ عزت کے فلاں سے ملتی ہے تو یہ مشرک ہو جائے گا، اولاد فلاں دیتا ہے اللہ کے علاوہ تو یہ مشرک ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی نصیحت کہ وقال لقمان لابنہ، کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہا کیا وہ یہی جو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑی بات، بہت بڑا یہ گناہ ہے، مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف کر دیں گے، اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا۔ ہم جہالت میں آدمی مشرکانہ کام کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے مانگرول میں حضرت مفتی ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ماحول کو دیکھ کر الشرک والطغیان کتاب لکھی شرک پر، اور انہوں نے اس میں شرک کی 34 قسموں کو تفصیل سے بیان کیا کہ آدمی جب جاہل ہو جاتا ہے تو مشرک بن جاتا ہے۔ تو یہ کہ آدمی کی نظر ہمیشہ اللہ پر ہو، عزت دینے میں، روزی دینے میں، علم دینے میں، موت دینے میں، مالداری دینے میں، اس میں کسی کی طرف توجہ نہ کرے۔ ورنہ حدیثوں میں مثالیں دی ہیں کہ لوگ عزت بادشاہوں کے پاس تلاش کرتے ہیں تو وہاں نہیں ملے گی عزت، ہمارے حکموں کو پورا کرنے میں۔ آدمی عزت آج مال سمجھ رہا ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے۔ ہم لوگ اس مال کی وجہ سے خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھوکہ بازی دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے حرام خوری کے راستے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے عزت اسی میں سمجھا۔ تو عزت اللہ دیتے ہیں، ہم ایسے مشرکانہ عقیدے سے توبہ کریں۔ تو یہ صفات میں صرف کہ عزت دینا، روزی دینا، موت دینا، تندرستی دینا، اولاد دینا، سب اللہ کرتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے اولاد کو یہ تعلیم دے تاکہ ہماری اولاد مشرک نہ بنے، ورنہ اسکول کی کتابیں پڑھتے ہیں ایسی ایسی چیزیں جس میں آتی ہے کہ ہماری اولاد مشرک بن جائے۔ شرکیہ عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، شرک کو کھلم کھلا دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو کریں، ہماری اولاد کو یہ نصیحت کریں، ایمان کی باتیں سمجھائے، شرک سے بچنے کی باتیں سمجھائے، تاکہ ہماری اولاد دیندار رہے۔ ایک جو نصیحتیں جو قرآن نے اولاد کی تربیت کے بارے میں حق تعالیٰ نے جو بتلائی، اس میں یہ شرک نہ کرنے کی۔ دوسری، ہماری اولاد کو ہم نماز قائم کرنے کی نصیحت کریں۔ یہ لقمان کی نصیحتوں کو سمجھا کر ہمیں اللہ رب العزت نے متنبہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو دیندار بنائے۔ تو یہ آگے نصیحت ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر۔ یہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پڑھنے قائم کرے، یعنی آدمی صحیح فرائض واجبات سنن کی رعایت کر کے نماز کو پڑھے۔ تو ہماری اولاد کو یہ سکھائے
نماز میں یہ چیزیں فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنن ہے، اس کو سکھائیں ہم، اس لیے کہ ہم اپنے اولاد کو جب سکھائیں گے تو وہ صحیح نماز پڑھے گی، ورنہ غلط پڑھے گی۔ مسجد میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہو جائے گا۔ تو ایک نصیحت تو نماز کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ بھلی باتوں کا حکم کر، برائی سے روک۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کو بھلائیوں کو بتلاوے اور برائیوں کی بتلائے۔ چوری کرنا برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، یہ چیزیں جو بری ہے، جوا کھیلنا برا ہے، گانے گانا برا ہے، ان کو ہم اپنی اولاد کو بتلائے۔ صحیح بات ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، شکر کرنا، اللہ رب العزت سے مدد مانگنا، یہ سکھائے۔ جب ہم سکھائیں گے تو ہماری اولاد بددینوں سے متاثر نہیں ہوگی۔ دنیا کا ہر آدمی دعوت دیتا ہے اپنی طرف، ہم اپنی اولاد کو گھر میں بٹھائیں، اس کو تعلیم گھر میں کر سنائے اور یہ باتوں کو سکھائے تاکہ ہماری اولاد داعی بنے، ورنہ ہم مدعو بن جائیں گے۔ لوگ ہمیں کفر کی، شرک کی، بدعتوں کی، بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان دعوت کو قبول کر لیں گے، ہم داعی بنے، مدعو نہ بنے کہ لوگ ہمیں دعوت دے۔ ہم دنیا کے انسانوں کو اللہ کی دعوت دے رہے، اب کفر اور شرک سے بچنے کی دعوت دے رہے کہ غیر اللہ میں رکھا بھی کیا ہے۔ جو آدمی اللہ کے خلاف چلتا ہے اور اللہ کے خلاف دعوت دیتا ہے، اس سے خدا اللہ گردن کو مروڑ دیتا ہے، نام و نشان دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ دنیا سے بڑی کی بڑی طاقت بھی حق تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اپنی اولاد کو داعی بناوے کہ ہماری اولاد دعوت دے، ورنہ ہماری اولاد مدعو بن جائے گی۔ ہم دعوت دیں، جب بھی ہم دعوت دیں گے ہماری دعوت مؤثر ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے بے دنیا سے غافل، پر پتہ نہیں ہماری اولاد کیا پڑھ رہی ہے، اتنے زیادہ ہم غافل نہ بنے۔ ہمیں متنبع ہماری اولاد کو سکھانے، تعلیم دے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اور صبر کرے، کہے پریشانیاں آوے تو صبر کرے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ جو ہیں مضبوط جو کام ہے، یہ کام کو جو ہے آدمی کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، صبر کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، یہ بڑی بات۔ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں اور ہم گھروں میں کتابی تعلیم کریں۔ اس وقت ارتداد کا حال ہے اور لوگ اپنی طرف بددین بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ بددین بنانے کی دنیا کے انسانوں کی عمومی دعوت ہے۔ ہماری دعوت انہی لوگوں کو ہے، ایمان لاوے، اللہ رب العزت سے صحیح تعلق پیدا کرے اور خدا کا مقابلہ نہ کرے۔ تو یہ اصل ضرورت ہے اس وقت، جو حال یہی ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند، جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث ہے، دارالعلوم دیوبند جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت شیخ عابد حسین صاحب دیوبندی، انہی لوگوں کی بنیاد دارالعلوم جو المدارس ہے، دنیا کے اکثر مدارس کو اور دنیا میں انہی کے فضلاء نے کام کیا ہے۔ یہ لوگ جیل میں گئے تھے مالٹا میں، حضرت شیخ الہند اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب مالٹا سے بات 4.5 سال تک اس ملک کی آزادی، ہمارے ملک کو ان انگریزوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اور باہر نکل کر جب آئے تو دیکھا اس وقت یہی حال تھا، اس وقت کا ہے ارتداد اور مرتد ہونے کا، اور بددینی کی عام ہوا تھی۔
शेख उल हिंद ने जेल से निकलकर 3 बातें जो मैं जेल में सीख कर आया। पहली बात, हम अपने औलाद को तालीम दे, मदारिस में भेजे और हमारी मसाजिद में कुरान की तफसीरें होनी चाहिए ताकि कुरान के उलूम हम सीखें, अल्लाह क्या कहते हैं। और तीसरी बात, हमारी जो आपसी इख्तिलाफ को हम ख़त्म करें। ये 3 चीज़ें जो हज़रत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद में असातिज़ा के दरमियान में बयान किया था। असीर माल्टा में हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुकद्दमा में लिखा है कि तेरे दिन तो गुनाह में गुजरते हैं, तेरी रातें गफलतों में गुजरती है और तू अल्लाह के ताल्लुक़ का खाम ख्याल रखता है। ज़रूरत है हम गुनाहों से बचे और हमारे दिन जो है सुबह से शाम तक हम अल्लाह को नाराज़ न करें। कुरान की तिलावत के लिए वक्त मुकर्रर करें, ज़िक्रुल्लाह के लिए वक्त मुकर्रर करें, नमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आहोजारी और दुआओं के लिए वक्त मुकर्रर करें। हम अपनी ज़िंदगी के लम्हात को बेकार न कर दे। ये जेल की सलाखों के पीछे हज़रत शेख उल हिंद और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जाकर आए, तब इनके समझ नहीं आया कि मुसलमानों को जो है अपने रात और दिन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी दावत ये है, हमारे दारुल उलूम देवबंद ने जिन उसूल को हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानूतवी ने लिखा था, इसमें कि गरीबों के पैसों से मदारिस में गरीबों की रकमें लो, इनके इखलास की बरकत से मदारिस चलेंगे और मदरसे की सूरा में उलमा को लो, किसी एक भी आम आदमी को न लो जो गैर आलिम हो। जब दारुल उलूम देवबंद में एक मरतबा फितना हुआ, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, इनके दादा को दारुल उलूम देवबंद का मेंबर बनना था। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त दारुल उलूम देवबंद की सूरा के सदर थे, इनकार कर दिया। किसी भी जाहिल को जो है इसमें अगर इसकी वजह से हमारा दारुल उलूम टूट गया तो हम जिम्मेदार हैं, अगर इसको न बनाने से टूट गया तो ये मदरसा जो है अल्लाह का काम है, अल्लाह कहीं से ले लेगा। बड़े पुख्ता इरादा के साथ हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही थी, इसलिए कि कुरान में है वशाविरहुम बिल अम्र कि तुम मशवरा किसे जाहिल उलमा से लिया जाए, अहले इल्म से लिया जाए, नहीं कि आदमी गांव में बावकार है इससे लिया जाए, नहीं कि ये बड़ा है। मशवरा उसी लाइन के माहिरीन से ले। मस्जिद बनानी है, अब इसके लिए कोई लल्लू बंदू से मशवरा नहीं लेते, इस लाइन के माहिरीन से लेते हैं। अगर हमें दवा लानी है तो बेहतरीन डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं। तो दीन के मामले में जिस दारुल उलूम देवबंद ने इन मजबूत उसूलों और इन मजबूत उसूलों के साथ के इल्म की ज़रूरत हिकमत का पड़ा, ये इल्म अल्लाह तक पहुँचा देता है। हम अपने औलाद को आलिम बनावे, हमारी औलाद की औलाद को बनावे ताकि हमारे घरों में इल्म रहे। अल्लाह ताला हमें हमारे इदारों के अल्लाह हिफाजत करे। दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम सहारनपुर है, मज़ाहिर उलूम शाही मुरादाबाद है, हमारे गुजरात के बड़े बड़े जो इदारा दाबेर है, तरकेश्वर है, मातलीवाला है, जम्बूसर है, इधर काकोसी है, इन अल्लाह ताला इन हमारे इदारों की पूरी हिफाजत करे। इसके लिए हम दुआएं भी मांगें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब करे।